مجھے بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ لڑکیاں قبرستان نہیں جاتیں۔ جب میں نے اپنی ماں کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہم بچے تھے، والدین کے ساتھ ددیالی شہر قصور جاتے۔ ددیالی گھر آنے سے پہلے رستے میں قبرستان آتا تھا، جہاں دادی اماں اور دیگر عزیزوں کی قبریں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دادا، تایا، چچا اور چچی کی قبروں کا اضافہ ہوا۔ قبرستان کے درمیان سے سڑک گزرتی تھی، بالکل لاہور کے میانی صاحب کی طرح درمیان میں سڑک چل رہی تھی اور دائیں بائیں شہر خاموشہ کی حدود تھی۔ امی بآواز بلند السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتیں اور ہم سب دہرایا کرتے۔ ابو راستے میں سائٹ پر کار پارک کر دیتے۔ دونوں بھائی ابو کے ساتھ کار سے اترتے اور سب سے پہلے جنت آشیانی دادی اماں کی قبر پر حاضری دیتے۔ فاتحہ، درود و سلام کے بعد باری باری تمام قبور پر حاضری ہوتی۔ امی ڈھکے سر کے ساتھ کار میں ہی دعا و فاتحہ پڑھتیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں دوپٹہ نہیں لیتی تھیں، لیکن جب قبرستان سے گزرتے تو سر ڈھانپنا اور بادب خاموشی ہمیں سکھائی گئی تھی۔ سو امی دعائیں کرتیں اور ہم ابو اور بھائیوں کو دیکھتے رہتے، کیونکہ قبور بلندی پر ہیں اور سڑک گہرائی میں، تو قبرستان باؤنڈری وال سے اونچا ہونے کی وجہ سے تمام نقل و حرکت واضح نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے ابو سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں رکتے ہیں، گھر کیوں نہیں جاتے؟ بعد میں چچا کے ساتھ آ جایا کریں۔ تو ابو نے کہا، پہلے میں اپنی والدہ سے ملتا ہوں اور دعا لیتا ہوں، پھر گھر جاتا ہوں۔ دوران سفر جتنی بھی طویل مسافت کیوں نہ ہوتی، اگر راستے میں جنازہ نظر آ جاتا تو ابو کار روک دیتے اور دونوں بھائیوں کو ساتھ لیتے، سر پر رومال باندھتے اور 40 قدم تک جنازے کو کاندھا دیتے۔ اب یاد کر رہی ہوں تو بالکل اجنبی مسلم کے جنازے کے سر والی بائیں سائڈ کا بانس ابو کے کندھے پر نظر آ رہا ہے۔ بھائی بھی چھوٹے تھے، جزبز ہوتے، گرمی سے، دھوپ سے یا تھکن سے، تو امی پیار سے سمجھاتی، بیٹا یہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق ہے، جائیں بھائی کا حق انہیں دے کے آئیں۔ 40 قدم کے بعد ابو اور بھائی واپس آتے۔ امی تینوں کو باری باری واٹر کولر سے پانی پلاتی اور دیر تک بھید بھری چپ کے ساتھ سفر طے کیا جاتا۔ زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ قبرستان جانا میرے لیے ایک مکمل طور پر منع شدہ امر تھا، جب تک میڈیکل کالج میں داخل نہ ہوئی تھی۔ میڈیکل کالج کے پہلے ہی دن ہماری تعلیم کی ابتدا ایک ایسے قبرستان میں ہوئی جہاں نعشیں قبور کے اندر نہیں بلکہ ٹیبلز کے اوپر موجود تھیں، لیکن مجھے وہاں یہ بات یاد نہیں آئی کہ لڑکیاں قبرستان نہیں جاتیں اور مغرب کے بعد قبرستان جانا بالکل منع ہے۔ وہ کالج تھا جہاں نعشیں باڈیز یا کیڈے ورڈز کہلاتی تھیں۔ ایناٹومی ہال جیتے جاگتے سفید اوور آل پہنے نوجوان پیرامیڈیکل اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوتا۔ وہاں چند بے سانس نفوس بھی موجود ہوتے جو سفید چادروں میں لیٹے ہوتے یا شیشے کے مرتبانوں میں پائے جاتے۔ کسی کا بازو کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو کسی کی کھوپڑی کوئی لے کے بیٹھا ہوتا، کہیں دماغ کا معائنہ چل رہا ہوتا، بس قبرستان وہاں کہیں نہیں تھا۔ 3rd ایئر میں فورنزک میڈیسن میں موت کے طریقے اور چہرے دیکھے، زہر، نشہ، تیزاب، گیس، ڈوبنا، جلنا، دم گھٹنا، غرض ہر قسم کی طبی اور غیر طبی موت دیکھی، سیکھی اور سمجھی۔ موت کے بعد جسم میں در آنے والی تبدیلیاں جانی، پوسٹ مارٹم دیکھے بھی اور کیے بھی۔ پہلا پوسٹ مارٹم اپنی ہی ہم نام بچی کا دیکھا جو بسنت پر ہوائی فائرنگ کا نشانہ بنی تھی۔ اس موت نے ذہن کے حساس گوشوں کو شدید متاثر کیا تھا۔ وہاں موت تھی اور موت کی ارزانی تھی، جسم تھے، جسم کی بے بسی و بے وقتی تھی، بڑے بڑے سرد مہر ڈیپ فریزرز اور اسٹیل ٹیبلز تھے، لیکن قبرستان وہاں بھی نہیں تھا کہ زندگی موت کے پہلو میں مسکراتی تھی۔ پھر ہم وہاں سے نکل آئے، میو اسپتال اور لیڈی ویلنگڈن اسپتال میں جیتے جاگتے انسانوں کو پلک جھپکتے میں نعشوں میں تبدیل ہوتے دیکھتے، یا پھر پریشان حال وارث زندگی کی امید میں ڈیڈ باڈیز لے آتے اور ریسیوڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے روتے بلکتے لوٹ جاتے۔ زندگی کی بھیک مانگتی 6 جوان بیٹیوں کی ماں کو سیپسس سے مرتے دیکھنا زندگی کو موت کی گود میں جھپکتے دیکھنے کا میرا پہلا تجربہ تھا۔ حساس دل ہاؤس سرجن تمام رات اس اجنبی عورت کی موت کا ماتم کرتی رہی۔ وہاں بھی زندگی اور موت شانہ بشانہ چل رہی تھی، لیکن زندگی کی طاقت زیادہ تھی۔ لمحہ پہلے جو بیڈ ڈیڈ باڈی کی وجود سے بھرا ہوتا، خالی ہوتے ہی کسی اور کے زیر استعمال آ جاتا۔ بعض اوقات تو بیڈ شیٹ بھی تبدیل نہ کی جا سکتی، لیکن قبرستان وہاں بھی نہیں تھا۔ زندگی کچھ اور آگے بڑھی۔ میں پرائیویٹ پریکٹس میں آ گئی، والدین پیچھے رہ گئے، گھر بار، شہر، رشتے تبدیل ہو گئے۔ والدین پکارتے رہے اور میں پکار پر کھینچی چلی جاتی۔ وقت کا کام چلنا ہے، سو یہ نہ تھمتا ہے نہ تھمنے دیتا ہے۔ پھر 14 ستمبر 2009 کا چاند نکلا۔ امی کافی روز سے طبیعت کی گرانی اور وزن میں کمی کی شکایت کر رہی تھیں۔ انہیں الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کہا تھا۔ اس روز رات گئے ان کا فون آیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ راؤنڈ پر تھی۔ امی فون پر رپورٹ سنا رہی تھیں اور میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے فون ڈاکٹر صاحب کو دے دیا۔ رپورٹ سن کر ڈاکٹر صاحب نے مجھے بس اتنا کہا، رابعہ تم صبح لاہور چلی جاؤ۔
میں نے اس بات میں سر ہلایا اور آنسو ضبط کرنے لگی۔ 59 دنوں کی ایک تیز ترین رولر کوسٹر راؤنڈ شروع ہوئی، جس میں امید و بیم، بے بسی، غم، دھوکہ اور خود غرضی فطرت انسانی کی ان گنت رخ واہ ہوئے۔ پھر امی چلی گئیں اور ان کی شہزادی بیٹی تنہا رہ گئی، بھرے میلے میں تنہا اور سہمی ہوئی۔ جسے صبر نہیں آتا تھا، لڑکیاں قبرستان نہیں جاتی، سو میں بھی کبھی قبرستان نہیں گئی تھی۔ لیکن جب مجھے صبر آتا نظر نہ آیا، تب بالآخر مجھے میری پیاری امی جان سے ملانے کے لیے قبرستان لے جایا گیا۔ قبرستان میں سفیدے کے اونچے درخت لہرا رہے تھے، سنہری دھوپ تھی، دسمبر یا شاید جنوری کا موسم تھا۔ میں امی کی قبر پر گئی، جی چاہتا تھا کہ امی کے پہلو میں لیٹ کر ان سے لپٹ کر سو جاؤں، لیکن میں بس جھک کر ان کی قبر کو چھو سکی اور بلک دی۔ وہ میرے دل میں پہلی قبر تھی، آج تک وہ پہلی قبر میرے دل میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ابو کی قبر بھی ہے، موم یعنی میری ساس کی قبر بھی، چند اور پیارے رشتے بھی یہیں مدفون ہیں۔ لڑکیاں قبرستان نہیں جاتی، لیکن اپنے بچھڑنے والے پیاروں کا قبرستان اپنے دل میں بسا لیتی ہیں۔